السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق آفیشیل میں خوش آمدید۔ ایسے اور پیارے پیارے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مختصر ترین جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، انسانی زندگی کا پورا دستور اس میں بیان کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے تئیں کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت زیادہ مل گئی، ثروت زیادہ میسر آ گئی، کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کامیاب اور آسودہ زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائیداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپرٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے بعض لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی ساری شہرت ہے، اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں، اتنے سارے پوسٹر چھپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصور وضع کر لیا ہے، حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب کہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، صبح و شام ہمارا محافظ ہے، وہ کامیابی کے لیے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں۔ بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں چار چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی چار چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ چار چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا، یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے۔
इंसान कच्ची पक्की बातें छोड़ देता है। तकदीर को मानने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि मेरे हक में जो बेहतर होगा मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। मजबूत हो जाता है बंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्ला एक बात याद रखना, अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, उतनी देर तक बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब की हिकमत ना हो। इससे मुराद दुनियादार लोग हैं, मालदार, सियासतदान, वडेरे, ताकतवर, सारे मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहें तो रब की मशीयत ना हो तो बिगाड़ सकते। और हुजूर फरमाने लगे, नौजवानों ये कच्ची कच्ची बातें करनी छोड़ दो। सवेरे कुछ कहना, शाम कुछ कहना, दोपहर प्रोग्राम बदल देना, पता नहीं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कुछ बन सकता है कि नहीं। ये कमज़ोर लोग यूँ करते। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, ये गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। गुलाम नौकर की कोई जिंदगी नहीं होती, लेकिन जो बेयकीन लोग होते हैं ना, कच्चे पक्के यकीन वाले, वो गुलामों से भी बुरे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और मेरे करीम फरमाने लगे, सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना हो। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी जिंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के, अहलुल्लाह की सोहबत से फैज़ पा के हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे, देखे ना हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना अब कच्चा करने वाले मिजाज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं, सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया। वो खुदा के बंदे मुसलमान है, मोमिन है, अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाएं और जी तेनू किसी ने कुछ कीता है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना, सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक, इनका पस मंजर आप कभी देखें। 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं, 6 जिरहें, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें 6 जिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहाँ रात को रोटी खाई है लोगों ने तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, और वहां अबू जाल ऊंट लाया है, ज़िबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे, लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती।
پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رات کو ابو جال نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ابو جال کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے، پر لوٹ کے نہیں۔ جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تو جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے بھائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں۔ میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا، بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا، تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے۔ تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا، تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا، روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی، کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں۔ اجازت ہو گئی آپ کو،
ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں، اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی، ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے، اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو۔ فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چوٹیاں بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے، یہ ٹھیک نہیں۔ رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی حلیہ اختیار کریں۔ جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیاں شٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے، تو بظاہر حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالی، اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا۔ تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت، اور درجنوں بیسیوں لوگ۔ تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا۔ میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے، حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے، لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو، ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے۔ میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے، اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا۔ یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں۔ وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے ہیں نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا۔ ہاں یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں، کرامت ہے اہل دول رضا، پڑے نا اس بلا میں میری بلا۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے،
پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ بارات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کی ہے تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں۔ میں کیا تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جیڑی اسی روز کھانے ہیں، حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا، یہ اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جئیں۔ میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے باندے نے نہیں لینے نے، آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا، میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی، کہنے لگے کیوں جی، میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نا دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال، حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ، ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں آپ کو مزہ آئے گا، جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی، تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار، لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا، مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پوچھیا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نے جننے مرضی کرا لو، بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں۔ تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں۔ مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا۔ کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے، کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا، پکا لیں ایک جیسی۔ سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے، بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا، یہ لنگر شریف ہے نا برکت والا، امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواں کو نہیں گزرتا، اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے، اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو۔ جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی ہے میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو رج رج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج رج کے کھا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں صالح لوگ، یہ لاجپال ہیں، امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے، غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے، تو کہا حضور آئیں کھائیں، قربان جاؤں۔ زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے، کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے،
تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وعامل الصالحات۔ ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے۔ صحیح بتانا۔ او بھائی تو نے کرانی، میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا، اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے۔ نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے، ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو، تیسری بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے۔ آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے، جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا، چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہوں، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے مظلوم کے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے۔ بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے۔ اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی نہ ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے۔ جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے۔ یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا۔ حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں،
اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی بند رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بے ایمان نو دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ؟ کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا ایران نران کغان کے چکر کم کرو، چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے ہو، آپ نے تب سے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، کہ وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا۔ آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نرہن جائیں، چاہے کغان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ، میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی، آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں۔ اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ کوئی پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا، میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا۔ ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں، کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا ہے تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نال، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے ہیں۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات، وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے،
اور حدیثیں ٹٹولو گے تو کو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا. تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر. میدان کربلا میں 2 چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا. ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا. ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ. لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. عزیز آپ سنیں گے میری بات، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرما ہیں، اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، گرمیوں کے روزے ہو نا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے. آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا، جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے. زندگی صبر سے گزرتی ہے، حوصلے سے. آپ کے اندر جتنا صبر ہے، جتنا توکل ہے، جتنا حوصلہ ہے، آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے. صبر کریں زندگی میں، حوصلہ کریں. امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے. دیکھیں، ہم نہ صبر نہیں کرتے. چلیں 2 منٹ کے لیے، بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا. چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ. لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا. صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ. کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا صبر. امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی. اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں. کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی. پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے. لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں. میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں. جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں. اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں. اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں. پھر پتہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو اسے کہو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا. او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے. 2 میں سے ایک نے تو ہارنا. امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا. امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھے، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے. اب وہ وقتہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں. ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے. ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے. امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے. امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو. وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا. ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا. جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے. اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا
मौला अली ने वसीयत की थी, पुत्र जो दरवाजे पे आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा तोहफा भी ले जा। वो शख्स पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो किसी जालिम ने शरारत की थी, इस काम लगाया था, मुझे तो समझ आ गई है आप वाकई खून रसूल है। अपनी ज़िंदगी में हौसला। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अगर बाप की झिड़की भी नहीं सुननी तो सुननी किसकी है? हाँ हाँ, एक प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हैं, आलिम भी हैं, कहते हैं मेरे अब्बा जी ना शागिर्दों के बीच भी कह देते, ओए इधर आ काका। तो मैंने एक दिन अम्मा से शिकायत की कि अब्बा घर में जूते मार ले, ये लोगों के बीच। तो अम्मा, मेरे वालिद साहब ज़रा जलाल वाले थे, अम्मा भी डरती थी। पर एक दिन मैंने कहा अम्मा आज ज़रूर बात करनी है, पिछले कमरे में सुन रहा हूँ, यहाँ लेटा हुआ हूँ, ज़रूर कहना है। कहते वालिद साहब आए तो अम्मा ने कहा देखें आपका बेटा फर्मा बरदार है, अब उसके कुछ शागिर्द हैं, फिर भी आप कहते हैं ओए इधर आ, घर में जो मर्जी कर लिया करें। कहते मैंने अब्बा जी को रोते नहीं देखा कभी, उस दिन रो पड़े। कहने लगे तेरा की ख्याल है? मैनू इस गल की समझ नहीं, लेकिन मैनू ना सोहना बड़ा लगता है, मैं कहना इनू किधरे नज़र ही ना लग जाए। चलें, दावा तो अम्मा का ही है, सदके बारी जाने का, पर अब्बा भी करता है प्यार, बड़ा ही करता है। दावा अम्मा का ही है और चलें उसी का ज़्यादा है, लेकिन अब्बा भी करता है। थोड़ा महसूस करने की बात है। हौसला, हम ना अपने अपने रिश्तों को हार गए, पर हमने हौसला नहीं किया। सब्र करें और ज़िंदगी में आपता है। मैं ना सफ़र बड़ा करता हूँ, तो सखर से चढ़ा मोटरवे पे, तो मैंने ड्राइवर से कहा लो अब रास्ता आसान है, लाहौर तक मोटरवे है। तो कहने लगा पीर साहब ये मुश्किल है, नींद आने लग जाती है। कभी कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई रक्षा आए, कोई रेडी वाला बाबा कहे कि तेरू नज़र नहीं आता, तो बंदा जागता रहता है, कुछ तलखियाँ होती रहे, कुछ थोड़ा सा लोग ये तो मुश्किल रास्ता है, नींद आती है। तो जीना उसी बंदे को जीना आता है जिससे दुखों में जीना आए, तकलीफ़ों में जीना आए। मुसीबत तो आएगी। और एक हदीस सुन ले तो बात ख़त्म करूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह किसी बंदे का दर्जा बुलंद करना चाहता है, लेकिन उस बंदे के अमल इस तरह के नहीं होते, फिर अल्लाह उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला करता है, वो सब्र करता है, अल्लाह दर्जे बुलंद कर देता है। तो चार बातें मैंने अर्ज़ की हैं। एक तो मजबूत यकीन, अमाल सालिहा, हक बात का साथ और सब्र के साथ वक्त, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलेगा जी प्रोग्राम, तो दुआ हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमा। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक का जो पुरवकार पुररौनक पिंडाल है, जितने लोग भी आए हमारा आना कबूल फरमाना। अल्लाह जिन दोस्तों ने बंदोबस्त किया है, शाहिद परवेज़ साहब, मियाँ खालिद साहब, ज़ाहिद साहब, और जिनके लिए उन्होंने साले सवाब करने को कहा है, मालिक करीम उनकी कब्रें ठंडी और रोशन फरमा, आसानी और फजल वाले फ़ैसले फरमा। जिन दोस्तों ने एहतमाम किया उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। इसकी बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, इल्म नफ़े वाला अता फरमा, अमल इखलास वाले नसीब फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे। हम तेरे बंदे हैं, तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हैं, अपने नेक बंदों का सदका हमारी झोलियां भर दे। तू हमारी मदद फरमा। हम नेक काम भी करेंगे तो तेरी तौफीक से ही करेंगे। मालिक पंजगाना नमाज की तौफीक दे, रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे, सच की लज्जत अता कर दे, दुरूद व सलाम का जायका दे दे। उम्मत की खैर फरमा। बर्मा के मजबूर, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम, अल्लाह इनकी मदद फरमा। मेरे वतन में जितने लोग सैलाब से परेशान हैं, तू करीम रब है। ये ज़मीन तेरी है, आसमान तेरा है, कुदरतें तेरे दस्ते कुदरत में हैं। तू गैबी ख़जानों से मदद फरमा। अल्लाह, हम आजमाइश और इम्तिहान में कहीं नाकाम ना हो जाएं। मालिक हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी औलादों की खैर फरमा, घर बार की खैर फरमा, बहन भाइयों की खैर फरमा, माँ बाप की खैर फरमा।
جو چلے گئے قبریں روشن فرما، جو موجود ہیں ان کے سائے عافیت کے ساتھ دراز فرما، عرش کے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، ہمارے حق میں فضل والے فیصلے فرما۔ سبحان اللہ۔